آج ہم میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی کلام عارفانہ کلام آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی پیر شاہ غازی کے مرید تھے اور خاص الخاص مرید تھے، اور انہی کی وساطت سے انہوں نے کلام صحف ملوک لکھی ہے، اور میرا بچپن جو ہے اسی شہزادے کے علاقے میں گزرا ہے، اور ان کی کلام انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اول حمد ثنائے الہی جو مالک ہر دان اس دا نام جتارنے والا کسے میدان نہیں ہردا، اس دا نام جتارنے والا کسے میدان نہیں ہردا۔ تے آپ فرماندے نے رحمت دا می پاوے خدایا باغ سکا کرے ہریا، بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے پریا، بوٹایا سے امید میری دا کر دے میوے پریا، تے میٹھا میوا بخشے اجے آئے قدرت دی گت شری، جو کاوے روگ اس دا جاوے دور ہوئے دل گیری۔ اتے آپ فرماندے نے بال چراغے عشق دا میرا تے روشن کر دے اے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ تے آپ فرماندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کردے ہویا میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ کلام لکھ دینے، واہ کریم امت دا والی میری شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس چاہ کرے نبیاں دا
حشر کردا تے او محبوب حبیب ربانا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیمہ تائی ہاتھ سراں تے تردا تے آپ فرما دے جے لکھ واری اے تیرے گلابوں تو یہ نتی زبانہ نام نہ دے لائق نائی کدے آسان دانا تے نات اولادی لائق پاکی کد آسان دانا میں پلید ندی وچ وڑیاں پاک کری تن جانا پھر فرماندے نے سبے نورو اسے دے نورو اوے اس دا نور حضورو اس نو تخت عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کو تورو اس نو تخت کنو تخت ملیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو تورو تے نور محمد اتھے آگے نکھیڑ چھوڑنے کہ نور محمد روشن آدم اجے نہیں ہویا اول آخر دوویں پاسے اے عمل بھی کھلویا اول آخری دوویں پاسے اے عمل کھلویا یہاں پہ انہوں نے نکھیڑ دیا ہے نکھیڑا کیسے ہے یہ پنجابی زبان میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے الگ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا اس وقت بھی موجود سی جدو آدم علیہ السلام موجود نہیں سن نور محمد روشن آہا آدم اجے نہیں ہویا اول آخر دوئیں پاسے اے ہو مل کھلویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی نبی سن آخر بھی ہوئی نبی اس تو علاوہ انہاں فرمایا کہ اور نبی نہ آنا ہے نہ آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یہاں پہ انہوں نے خوبصورت انداز میں خوبصورت لمحات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ نور محمد اے روشن آدم اجے
کھلویا، جیسا کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ ایک خوبصورت ستارہ تھا جو چمکتا تھا. اس ستارے کو دیکھ کر جبریل امین نے فرمایا کہ یہ ستارہ میں 70,000 بار 70 بار اس ستارے کو دیکھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اوپر ستارہ چمکتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نبی تھے. حالانکہ تمام امتوں نے کہا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما. آج ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چرند پرند درند ہر چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان نیک لوگوں نے، متقی لوگوں نے، پرہیزگار لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، اس لیے میں نے یہ بیان کرنا ضروری سمجھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. آگے صاحب ملوک اور میں پڑھنے لگا ہوں کہ میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کہ سارے اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، دعا کریں گے، اور آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی میت کہاں جائے گی؟ آپ کا تو نہ بیٹا ہے، ایک بیوی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کا چہرہ انور، آپ کا نظام، آپ کا سسٹم کہاں جائے گا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کون بندے نو یاد کرے سی اوے ٹونڈے کون قبر نو اوے کس نو درد اسا ڈایو سی روگ نرنڈے ورنو درود کنن سب جاسن آپ اپنے کرنو تیرا روح محمد بخشا تکسی کے کرنو. پھر فرما دینا انس اولاد تو ساڈی پائی بڑسن بیٹھی قبر تے اٹھویں روز دیول گے گلی جے کچھ کرے وچ ورتے. گلی سے مراد یہ گلی ڈنڈا نہیں ہے، گلی سے مراد جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ساتھ کھانا رکھتے ہیں، 8ویں روز کیا کرتے ہیں؟ درود مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ساتھ کھانے بھی رکھتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے صدقے سے ہمارے لوائقین کی بخشش و مغفرت فرما. 8ویں روزے دیون گے گلی جے کچھ کرے وچ ورتے
اتنے آ کے میاں صاحب فرمایا مینو ہو رے اور نہیں کوئی پاسا آسا کس دے کرتے جاسی روح محمد میرا پیر سچے دے درتے جاسی روح محمد میرا پیر سچے دے درتے جاسی روح محمد میرا پیر سچے دے درتے میاں صاحب عارف کڑی رحمۃ اللہ علیہ بڑی بڑی باتیں کی ہیں. پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا ہے کہ میں نیواں میرا مرشد اچا جنہاں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی. ابھی میں آپ کے سامنے اپنے مرشدین میرے مرشد میرے پیرو مرشد حافظ محمد زبیر اوان صاحب اللہ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. ہمارا سلسلہ غوثیہ قادریہ اور اویسیہ قادریہ جو سلسلہ ہمارا جو ہے جن کے ہم مرید ہیں ان کا سلسلہ ہے شروع سے اویسیہ قادریہ اور اس کے بعد پیر سید دین محمد صاحب کے وساطت سے غوثیہ قادریہ ہمارا سلسلہ ہے اور جس کے اندر ہم بیت بھی ہیں. اور ہمارے یہ دوست چودھری ناظم صاحب اور دیگر ہمارے احباب جتنے بھی ہمارے دوست ہمارے ذکر میں شامل ہیں اور جو ہمیں بابا جی نے عنایت کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتوں سے اور ہمارے بابا جی کو زندگیوں میں ان کی جو ہمیں ذکر دیے جاتے ہیں اور جو اللہ اس میں ذات کا ذکر دیا جاتا ہے ان کی برکتیں ہم سب کو اللہ نصیب کرے. اور جو دوست احباب اس ذکر کی محفل میں آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے اور انہی کی وساطت سے آج اگر میں سنی ہوں تو انہی لوگوں کی وساطت سے سنی ہوں. میں اہل حدیث تھا دیوبند تھا اور ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا مگر چونکہ ابھی یہ ہمارے پیر بھائی ہیں چودھری ناظم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کی اعمال میں ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے اور انہوں نے یہ محفل رکھ کے اور دلوں کو گرمانے کے لیے ایک بہت ہی عمدہ اور محبت کے ساتھ یہ ایک محفل کا انعقاد کر رہے ہیں دوستوں تک اچھی باتیں پہنچانے کے لیے دوستوں تک ہماری اچھی کرامتیں ہمارے مرشد کی بتانے کے لیے دیگر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے ایک محفل بنائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں ان کے عمل میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے. تو آگے جو میں آپ کو شعر سنانے لگا تھا میں نیواں میرا مرشد اونچا جنہاں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی
بیبیاں نال نبھائی تے در ولیاں دا خانہ کعبہ حج ضروری ہی کریے تقوی رکھی محبوبہ والا چلدا وارا ملیے تقوی رکھی محبوبہ والا چلدا وارا ملیے تے خاصے خاصے جنہ اے قدرے نہیں میرا میرے پیر نو وڑیایا میں گلیاں دا کوڑا روڑا تے میل چڑھایو سایاں. یہی میں شعر پڑھ رہا تھا تو میرے مرشد کو اپنے مرشد یاد آ گئی اور مجھے اپنے مرشد جو حافظ محمد زبیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے بھی رونا شروع کر دیا میرے پیر بھائیوں نے بھی رونا شروع کر دیا. گو یہ محفلیں کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برکتوں والی محفلیں نصیب کرے. اور اس محفل کے اندر جب میں نے رونا شروع کیا تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ادھر وہ بیٹھے تھے پیر بابا سید دین محمد صاحب بیٹھے تھے جب ہمارے بابا جی کی محفل لگی ہوئی تھی. یہ کرامتیں ان اولیاء کرام کی صوفیاء کرام کی جن کو ہم نہیں مانتے اور آج طرح طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے ان کے افادیتیں اور ان کے نظام بولے جا رہے ہیں مگر ہمیں عقیدت اور محبت کے ساتھ احترام کے ساتھ ان پیران عظام کی محفلوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف نصیب کرے کہ ہمیں ان کی زیارتیں نصیب ہوں اور ان کے جتنے بھی بہتری کے طرف چیزیں ہمیں بتاتے ہیں درس قرآن سناتے ہیں حدیث رسول سناتے ہیں. ہمارے بابا جی کا بیان بھی ویڈیو پہ بھی آتا ہے اور بلوٹوتھ پہ بھی آتا ہے اور فیس بک پہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں کی بہت ساری کرام نصیب کرے. آگے میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ دلاں وچ عشق نہیں رچیا کتے اولادی چنگے مالک دے در راکھیو کر دے تے صابر بکھے ننگے مالک دے دری راکھیو کر دے صابر بکھے ننگے. تے آپ فرماتے ہیں جنہ عشق اے نمازاں پڑھیاں جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے شک ہوئی تا ویکھ لے جا کے ڈرتے دیوے بلدے شک ہوئی تا ویکھ لے جا کے ڈرتے دیوے
اے بلدے جنا عشق کیڑیاں نمازاں، عشق دی نماز پڑھنی اور چیز ہے، عام نماز پڑھنی اور چیز ہے۔ تے جنہ عشق دی نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، وہ دنیا تو چلے جانے، پردہ پوشی کر جانے۔ میں آپ کو حالیہ کرامتیں بتانے لگا ہوں۔ پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو وصال ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے، مگر 3 دن پہلے ان کی مجھے زیارت ہوئی ہے۔ میں رو رہا تھا رات کی تنہائیوں میں اور رات کی تاریکی میں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو میری مرشدین سے باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی کرامتیں ہیں کہ وہ آج بھی قبروں کے اندر زندہ ہیں، ہماری آنکھیں دیکھنے والی نہیں ہیں۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وصال ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، مگر ان کی بھی زیارت مجھے ہوئی ہے۔ پیر لالا جی، پیر عبدالحق شاہ صاحب، جتنے بھی بزرگ گولڑا شریف کے، اور سید معصوم شاہ صاحب، جن کا دربار آپ لوگوں کو نہیں پتہ، جن کا دربار MH کے اندر ہے، اور وہ بھی مجھے دیکھ رہے تھے جب میری زیارت ہو رہی تھی۔ کسی عورت نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے، خواہ مخواہ انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کر رکھے ہیں۔ اگر انڈیا کے جہاز پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم ان کو دکھا سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہم دکھا سکتے ہیں تو باقی چیزیں بھی ہمیں مرشدین نے عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ولیوں کا نسبت کا یہ سارا نظام ہمیں نصیب کرے، اور انہی ولیوں کی وساطت سے اس پاکستان کو مرز وجود میں لانے کے لیے اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے، ہمارے والد صاحب اور دیگر اکابرین جنہوں نے اس پاکستان کو بنایا تھا، اور جو گولے آتے تھے، اور وہ مجاہد، وہ علم لدنی کے ماہر اولیاء کرام، صوفیاء کرام اپنے ہاتھوں پہ بم پھٹاتے تھے، اور ان ولیوں کی وساطت سے اس پاکستان کو مرز وجود میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت رکھے اور دین کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتریوں کی طرف راغب کرے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ابھی اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ بعد میں باقی